جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہاں سے پڑھنا ہے جی؟ کہاں سے پڑھنا ہے؟ سورہ سجدہ شروع کرنی ہے استاد جی انشاءاللہ۔ سورہ سجدہ، ٹھیک۔ حامیم السجدہ۔ تو آپ سب کو یہ جو آخری آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس پر جو اعتراض آتا تھا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے تو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے جواب آ گیا نا سب کو؟ جی بالکل استاد جی الحمدللہ۔ وہ سورہ رعد میں ہے وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامِ، غاض یغیض غیضاً، غین یا ضاد۔ ارحام جس کو اٹھائے رکھ کے کمبائنڈ شکل میں، کمبائنڈ بون یا ڈراپ، اس ڈراپ کے اندر جو جنین بننے والا ہے، آیا یہ کالا ہوگا، گورا ہوگا، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، نیک ہوگا، بدکار ہوگا، کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، کسی مشین کے علم میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں، وہ مراد ہے، یہاں کوئی اعتراض آ نہیں سکتا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکیہ وہی 30 آیہ و 3 رکوعات۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت سے مطلب ہے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، اور 30 آیات ہیں، اس میں 3 رکوع ہیں، یعنی قدیم علماء کرام اس کو 3 حصہ کرتے تھے، ایک حصہ کر کے رکوع میں چلے جاتے تھے نماز کے اندر، جب یہ پڑھتے تھے نا تو اس حصے کو رکوع کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ الف لام، لام کو بھی اچھی طرح مد کرنا 4 الف برابر، اور میم کو بھی اچھی طرح مد کرنا، یعنی 4 سے 6 الف برابر۔ آپ نے شاید یہاں کسی استاد سے مد کلمی مثقل، مد کلمی مخفف، اس نام سے کوئی مد پڑی ہوگی؟ کسی مد کا درس آیا ہے آپ کے درسوں میں، اسباق میں؟ جی جی استاد جی سال اول میں پڑھاتے تھے جب استاد ہاں، صاحب ناظرہ، اس وقت انہوں نے بتائی تھی کیا 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 بتایا انہوں نے؟ مد کلمی اور اس کا ہی، لیکن ابھی بھول گئے ہیں ہم۔ کلمی مخفف ذرا بتائیں گے آپ کسے کہتے ہیں؟ استاد جی مجھے بھول گیا، کوئی نہیں کوئی نہیں، میں بتایا بتا تھا دیتا ہوں، صاحب نے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جیسے الآن، الآن، تو الف مد ہے، اس کے بعد لام حرف صحیح ساکن ہے، تو ایسی مد کو مد کلمی مخفف کہتے ہیں، اور اگر یہ آل میں لام ساکن کی جگہ شدہ ہوتا تو اس کو پھر کلمی مثقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الف لام میم۔ میں آپ کو اور بھی مثال دوں گا انشاءاللہ، قرآن کریم میں کافی مثالیں آئی ہیں۔ بہرحال اس مد کو وجوباً پڑھنا علماء قرات و تجوید نے اعلان کیا ہے کہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ الف لام میم ایسے نہیں پڑھنا، الف لام، یعنی 4 سے 6 الف برابر مت کرنا، اس کو ضروری ہے۔ آگے چلیے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، ان کی مراد کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، تو مصدر بول کے اس میں مفعول مراد ہے، ٹھیک ہے؟
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اصل میں تھا الکتاب المنزل لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ کتاب جسے نازل کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں رب کائنات کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس صفت کو مصدر میں لے جا کر اسے پھر کتاب موصوف کی طرف مضاف کیا گیا ہے. یہ تو ایک تعبیر علماء کرام کہتے ہیں، اور آسان طریقہ یہ ہے تنزیل الکتاب. کتاب سے مراد الکتاب القرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کا نازل کرنا مصدری معنی، قرآن کریم کو نازل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں. کس کی طرف سے ہونے میں؟ رب کائنات کی طرف سے. یہ زیادہ آسان ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. ہم یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. یہ جو ہے استفہام کے لیے ہے. کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افتراہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑا ہے، خود بنایا ہے. افطرا یفتری افتراءً، خود گڑھ لینا، یعنی مالک کی طرف سے نہیں ہے، خود گڑھ کے مالک کی طرف منسوب کر دے. یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا بہتان ہے. یہ افطرا میں جو ہوا ہے وہ راجع ہے نبی کی طرف. یہاں سیاق و سباق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں آیا چونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، اس لحاظ سے آپ کا ذکر بھی ادھر ان مفہوم میں موجود ہے. تو کیا یہ لوگ کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی اللہ کے رسول نے یعنی کتاب کو یعنی قرآن کریم کو گھڑا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن تو برحق قرآن ہے، سچ مچ قرآن ہے، آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے. یہ آپ نے اس کو گڑا نہیں، آپ نے بنایا نہیں ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے. لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ما اتاہم نذیر جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں جہنم کے عذاب، آخرت کے محاسبہ وغیرہ کے حوالے سے ڈرانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائے، صحیح راستہ ان کو مل جائے. ٹھیک ہے. استاد صاحب یہاں پہ لیتنذر کیوں نہیں آیا اگر لام تاکہ کے معنی میں ہے تو؟ لام تحقیق کے لیے نہیں ہے، یہ لام علت کے لیے ہے. لتنذر، لام جب علت کے لیے آئے تو اس کے بعد ان مصدریہ محذوف ہوتا ہے، اے لئن تنذر. اس لیے انذر ینذر باب افعال کا صیغہ ہے، آخری حرف را کے اوپر زبر اس لیے آئی ہے کہ ہاں ان مصدریہ محذوف ہے، کیونکہ براہ راست کوئی حرف جر فعل پر آ نہیں سکتا، اسم پر آتا ہے. جب بھی فعل پر آئے تو بیچ میں ایک حرف یعنی ان مصدریہ محذوف ماننا پڑتا ہے جو فعل کو مصدری معنی میں بدل دیتا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی استاد الحمدللہ. یہ لام تاکید کے لیے نہیں ہے، علت کے لیے. کس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا؟ مقصد یہ کہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے بعد ڈرانے والا آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا، تاکہ ان کو ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مقصد ہے، یہ علت ہے، قرآن کے نزول کی علت ہے، سبب. مکہ معظمہ میں جب سے بت پرستی شروع ہوئی، یہاں تو اسماعیل علیہ السلام کا علاقہ ہے اور وہ مکمل توحید کے مبلغ تھے، تو ان کے گزر جانے کے بعد اس مکہ معظمہ کے علاقے میں اور کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے اللہ پر یہ فرما رہے ہیں اور علاقوں میں آئے ہیں، بنی اسرائیل مصر کے، جارڈن کے، شام کے علاقے میں تو آئے. مکہ معظمہ میں جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے، خالص توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے
اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں کوئی نبی نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو آپ علیہ السلام سے پہلے نبی جو نہیں آئے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون. اللہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں. اللہ وہ ہے, الذی اس میں موصول ہے, اللہ وہ ہے جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. جب یہ قرآن کریم میں السماوات والارض یا العالمین کا لفظ آئے اس سے مراد ہے پوری کائنات. ٹھیک ہے نا, اردو میں کائنات کہتے ہیں. تو اللہ وہ ہے جنہوں نے پوری کائنات کو بنایا, تخلیق فرمایا. وما بینہما, ان آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بنایا. کتنے دنوں میں؟ فی 6 ایام, 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. آپ نے عدد معدود میں پڑھا ہوگا 3 سے لے کر 10 تک کا عدد جو ہے اس کی تمیز جمع کی صورت میں آئے گی, اور اگر تمیز مذکر یعنی واحد میں مذکر ہے تو عدد مؤنث, اگر مؤنث ہے عدد مذکر. یہاں چونکہ ایام ان کا واحد یوم ہے وہ مذکر ہے تو اس وجہ سے فی 6 میں 6 کی جگہ 6 مؤنث عدد آیا. پھر اس کو مضاف کیا گیا ایام کی طرف, اور ایام یہ تمیز ہے اور یہ جمع کی صورت میں ہے. تو بالکل سارے قواعد اس لفظ کے اندر موجود ہیں, نافذ ہیں. 6 دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ایک اور صورت میں اس کی مزید تفصیل آئی ہے. یہاں ایک دن کے بارے میں آپ میں بتاتا ہوں. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, یہ بھی ایک آیت ہے کہ آپ کے پروردگار کے ہاں ایک یوم, ایک دن اس عدد شمار کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہے جو آپ لوگ گنتے ہیں. یعنی ہمارے دین کے لحاظ سے, ہمارے دن کے لحاظ سے اللہ کے ہاں ہمارا 1000 دن, اللہ کے ہاں ایک دن. اس لحاظ سے 6 دن مطلب ہے 6000 دن. ٹھیک ہے. اچھا, بعض آیت میں 50,000 سنہ بھی ہے, 50,000 سال. تو اللہ کو بہتر معلوم ہے. یہ زمین کی گردش سے جو دن رات وجود میں آتے ہیں یہ تو زمینی یوم ہوا نا. تو بعض کوکب یا پلانٹ ایسے ہیں ان کے ہاں ہزاروں سال نہیں بلکہ ان کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ہماری زمین کے لحاظ سے ہزاروں سال کے بعد وہاں ایک دن بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کوکب یا پلانٹ کے حوالے سے یہاں 6 دن کہا گیا, وہ اللہ بہتر جانے. ممکن ہے اس زمین کے حوالے سے جو دن رات ہے اس لحاظ سے 6 دن, ممکن ہے کسی اور پلانٹ کے لحاظ سے 6 دن. بہرحال 6 دن میں اللہ نے بنایا. ثم استوى علی العرش, کائنات کو بنانے کے بعد عرش پر اللہ پاک مستوی ہوئے. استوا کہتے ہیں برابر ہونا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں مراد ہے یعنی عرش پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا. کیا مطلب یعنی عرش پر وہ قابو کیا ہوا ہے, یعنی عرش عظیم ان کے قابو میں ہے. ٹھیک ہے. اس میں مفسر نے بہت اقوال لکھے ہیں. تو عرش تمام کائنات سے بڑا ہے, بلکہ ایک حدیث میں مثال دی گئی, اگر ایک ڈھال جو مجاہد تلوار اور ڈھال لے کر جو جہاد کرتا ہے, دفاع کے لیے جو ڈھال استعمال کرتا ہے, اس میں اگر 7 چونی درہم رکھ دیے جائیں تو 7 درہم کے مقابلے میں ڈھال جتنا بڑا اور ڈھال کے مقابلے میں 7 درہم جتنے چھوٹے, تو 7 آسمان عرش کے مقابلے میں اتنے چھوٹے اور 7 آسمان کے مقابلے میں عرش عظیم اتنا بڑا. تو اس عرش عظیم پر اللہ حاوی ہوئے. ایسا نہیں کہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انسان عرش پر تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
عرش کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عرش ہے بہت اللہ کے مقابلے میں چھوٹا. اللہ تو بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بہت بڑے ہیں. تو استوا علی العرش مطلب ہوتا ہے یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. اللہ پاک وہیں سے عرش عظیم سے اللہ پاک کائنات کو چلا رہے ہیں. جس طرح ہر بادشاہ کا تخت شاہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، وہاں آفس ہوتا ہے وزیر اعظم آفس، وہیں سے وہ ملک کو چلاتے ہیں. تو رب کائنات کا بھی ایک عرش عظیم ہے، بہت بڑا، کائنات سے بڑا. تو اس پر گویا کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. اس مفہوم میں ثم استوى علی العرش کہا گیا. پھر اللہ پاک عرش عظیم پر مستوی ہوئے یعنی حاوی ہوئے، یعنی اللہ کے قبضے قدرت میں عرش عظیم ہے، کوئی اور نہیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ یعنی اللہ کے علاوہ، کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی رکھوالا اور کوئی سفارش کرنے والا، سفارشی بندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت نہیں دیں گے اس کو مجال نہیں کہ وہ سفارش کرے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے سوا کوئی ولی، سرپرست، کوئی رکھوالا، کوئی محافظ. ولی کے بہت سے معنی ہیں. کوئی محافظ، کوئی رکھوالا، کوئی سرپرست نہیں ہے اللہ کے سوا، اور کوئی سفارشی بھی نہیں. اللہ پاک اجازت دیں گے تو پھر یہ مثلا حافظ قرآن سفارش کریں گے، شہید سفارش کریں گے، اللہ کے انبیاء کرام سفارش کریں گے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو سورہ کیا کہنے ہیں آیت الکرسی میں کہا گیا نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کرے؟ کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں، الا باذنہ مگر ان کی اجازت سے. وہی مفہوم یہاں پہ. افلا تتذکرون، تو پھر تم تذکر کیوں نہیں کرتے، یعنی نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب یہ حقیقت ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی معبود ہونے کے لائق ہے، اور ہر چیز کا وہی خالق، زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہی عرش عظیم کا کنٹرول سنبھالنے والے ہیں، ان کے قبضے قدرت میں عرش عظیم ہے. اور ان کے علاوہ تمہارے لیے کوئی رکھوالا، کوئی محافظ، کوئی خیر خواہ، کوئی ولی نہیں ہے، اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. یہاں بھی ایک تعبیر آئی ہے. اللہ پاک آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کا انتظام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ثم يعرج إليه، پھر ان کے پاس ہر کام اوپر چلا جاتا ہے. اوپر جانے کو عروج کہتے ہیں. اوپر چلا جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس شمار سے جو تم گنتی کرتے ہو. مما تعدون، عد يعد عدا، گنتی کرنا، شمار کرنا. تمہارے حساب سے جو 1000 سال ہے، اس 1000 سال کے برابر ایک دن میں یہ تمام یہاں کے عمل اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ مفسر صحابہ کرام میں سے ہیں، بلکہ رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے نا یہ متشابہات میں سے، یعنی بہت سارے مفاہیم، معانی ایک جیسے لگتے ہیں، اس طرح کے آیات میں سے یہ بھی ایک آیت ہے. تو ہمیں اس طرح زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. اللہ بہتر جانے. ہماری گنتی کے مطابق جو 1000 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے تو وہ عرصہ اللہ کے ہاں ایک دن ہے، یہ کہا گیا. اس ایک دن میں ہمارے یہاں سے ہر کام اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. وہی اللہ
عالم الغیب ہے، ذالک اللہ کی طرف راجع ہیں، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب کا عالم وہی ہے، حاضر اور غائب کا عالم وہی ہے۔ دیکھیں آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ حاضر و غائب کا عالم کون ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و غائب سمجھتے ہیں، یہاں حاضر بھی ہے اور غائب کے علم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہی اللہ عالم الغیب، عالم الغیب کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اچھا، جو چیز ہم سے اوجل ہے وہ مراد ہے یہاں غائب سے، غائب جو ہم سے چھپا ہوا ہے، غاب یغیب غیباً و غیبتاً چھپ جانا، تغیب الشمس سورج چھپ جاتا ہے۔ تو جو چیز ہم سے اوجل ہے، ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے باہر ہے، اس کا عالم اللہ ہے۔ وہ شہادہ جو کہ حاضر یعنی ہمارے سامنے، ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں جو کچھ حاضر ہے، موجود ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ کر جان لیتے ہیں، تو جو چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کان کی سماعت کے سامنے جو کچھ ہے، ناک کے سونگنے کے ذریعے سے ہم پتہ لگاتے ہیں بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، اس طرح ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں جو کچھ حاضر ہیں اس کو شہادہ کہتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے حوالے سے کوئی چیز غائب بھی نہیں ہے، غیر حاضر بھی نہیں ہے، غائب بھی نہیں ہے کوئی، بلکہ ہر چیز شہادہ ہے، سب حاضر ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ یہ یہاں جو غیب اور شہادہ کہا گیا وہ ہمارے لحاظ سے کہا گیا، ہم سے جو کچھ غیب میں ہے اس کا بھی عالم اللہ، اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا بھی عالم اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب میں سے جتنا اللہ نے بتایا قرآن کریم کے ذریعے سے یا ویسے بتایا، اتنے کا تو عالم تھے، لیکن تمام مغیبات کا عالم نہیں تھے، تمام مغیبات، تمام غیب کی چیزوں کا عالم نہیں تھے۔ سورہ ہود میں ہے قل انی لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے مجھے غیب کے علم نہیں ہے۔ جب قرآن یہ ڈکلیئر کر رہا، پھر ہمارے ان لوگوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے، اس طرح اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی ہے، تو قرآن کی انکار ہو گیا نا۔ آپ قرآن کی انکار کر کے آپ یعنی پیغمبر کی عظمت بڑھا رہے ہیں، چاہے لو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ لوگ اپنا عقیدہ درست کر لیں، عالم الغیب و شہادت صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہاں، غیب کی چیزوں میں سے جتنے کا علم اللہ نے حبیب کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کے وہ عالم تھے، بالکل تھے، بالکل تھے۔ آپ بتائیں جب یہودیوں نے مشورہ دیا اہل مکہ کو کہ بھائی تمہارے یہ جو نئے بندے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس سے تم بڑے ابھی جھگڑا وغیرہ بھی کر رہے ہو، تو جان چھڑانے کے لیے 3 سوال کرو۔ ایک تو اصحاب کہف کون ہے پوچھو، اور ایک پوچھو ذوالقرنین کون ہے، اور ایک پوچھو روح کیا چیز ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب والشہادہ ہوتے تو فوراً جواب دے دیتے۔ آپ کو معلوم ہے مجھ سے جو یہ سوالات ہو رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، تو میں تو ایک امی انسان، ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہے نا، جاہل نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں۔ یہ امی ہونا آپ شاید میں بتا چکا ہوں، امی کہتے ہیں جس آدمی کو لکھنا پڑھنا نہ آئے، لیکن لکھنا پڑھنا نہ آنے سے بندے کا جاہل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک نابینا حافظ قرآن وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ حافظ قرآن کیسے ہو جاتا ہے؟ علم آ گیا۔ جامعہ اشرفیہ میں 2 استاد ہیں انگریزی کے، دونوں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، علم حاصل کیا ہے، حالانکہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں ہے، لیکن عالم ہے۔ تو لکھنا پڑھنا علم کے حصول کے بہت سے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اگر آپ کا نام مبارک کہیں لکھا ہوا ہو، آپ دیکھ کر نہیں پہچانتے تھے کہ میرا نام ہے، خود لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور لکھا ہو نہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور آپ کا اس حالت میں ہونا، امی ہونا، یہ آپ کے لیے کمال ہے، ہمارے لیے تو عیب ہے، پیغمبر کے لیے کمال ہے اور دلیل نبوت ہے کہ جو آدمی اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، لکھا ہوا نہ پڑھ نہیں سکتے، اتنا بڑا فصیح و بلیغ کلام کیسے پیش کر رہے ہیں اگر اللہ کے نبی نہیں ہے؟
لہذا اللہ کے نبی ہیں اور یہ کلام ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. یہی تو دلیل نبوت ہے. اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے ادارے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ادیب اور شاعر ہوتے عربی زبان کے، پھر یہ قرآن کی شکل میں ایک کتاب پیش کر کے دعوت پیش کرتے اور کہتے جی یہ اللہ کا کلام، لوگ کہتے جی شیخ صاحب آپ بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، اپنا کلام بنا کے خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کلام تو آپ کا اپنا ہے. یہ تانا اہل مکہ نہیں دے سکے، اہل مدینہ نہیں دے سکے، کیونکہ آپ امی تھے لیکن آپ جاہل نہیں تھے. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بہرحال آپ جواب نہیں دے سکے. آپ نے کہا کل آنا، یعنی یہ امید کر کے کہ مجھ سے جو سوالات ہو رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں. اللہ پاک کل تک جبریل امین کو بھیجیں گے علم دے کے. ذوالقرنین کون بادشاہ تھا، اصحاب کہف کون لوگ تھے، مجھے تو نہیں معلوم. یہ تاریخی حوالہ جات پیغمبر کے پاس جبریل امین لے کے آئیں گے. انہوں نے کہا جی کل آنا، اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو کل جبریل امین اترے نہیں ہیں. کئی دن گزر گئے، بازاروں میں کہنے لگے او دیکھو جی مولوی صاحب پکڑے گئے. اس طرح سے وہ جملے کسنے لگے. بہرحال پھر جبریل امین آئے، آ کے تسلی دی کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور آپ اللہ نے کہا کوئی چیز اگر آپ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہنا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، سورہ کہف نازل فرمائی، ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا، اصحاب کہف کی تفصیل بیان فرمائی. روح کے بارے میں کہا کہ روح ایک ایسی آپ کے رب کا ایک حکم ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے اسے تم روح کے حقیقت نہیں پہچان پاؤ گے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بہرحال اگر آپ عالم الغیب ہوتے فوراً جواب دے دیتے. اور آپ کے سامنے ایک واقعی بھی ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک قبیلے کے لوگ آئے ہیں، آ کر کہا جی ہمیں کچھ حافظ قرآن، کچھ معلمین دیجیے، قاری جو ہمارے بچوں کو ہمارے علاقے میں قرآن سکھائیں گے اور دعوت اور تبلیغ دیں گے. تو اس طرح لے کے گئے اور گاؤں جب پہنچے سب کو شہید کر دی. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب ہوتا، آپ جان بوجھ کر اس علاقے میں ان علماء اور قراء کو بھیجتے. اگر پہلے سے آپ کو معلوم ہوتا یہ شہید ہو جائیں گے، پھر تو آپ قتل کے سازش میں آپ بھی ملوث ہو جائیں گے اعوذ باللہ. یہ پیغمبر کو عالم الغیب و شہادہ کہنا بڑی زیادتی ہے. کہنے والا جو بھی ہو غلط ہے. العزیز الرحیم، العزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں اور غالب کو بھی کہتے ہیں، صاحب اقتدار. الرحیم رحم والا. الذی احسن کل شیء خلقہ، یہ وہ غالب اور رحمت والے ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اچھا بنایا، خوب بنایا جسے انہوں نے پیدا کیا. جو بھی چیز انہوں نے بنائی خوب اچھی طرح بنائی. آپ دیکھیں سورج کو کتنا بنایا، چاند کو کتنا اچھا، کو کس قدر رزق پیدا کرنے والا جن کو بنایا. بارش کا کیا نظام ہے، درختوں کا کیا نظام ہے. پھول دیکھیے فرانس وغیرہ جو پھول آتے ہیں، کیسے کیسے اللہ نے یہ بیل بوٹے بنائے، دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ پاک یہ یہاں پہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جنہوں نے ہر وہ چیز جس کو انہوں نے بنایا بہترین بنایا، بہت خوب بنایا. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق انہوں نے شروع کی ہے مٹی سے، یعنی ابتدائی انسان کا وجود مٹی سے بنایا گیا. جی کوئی سوال ہے جی؟ استاد جی ٹائم اپ ہو گیا. اچھا چلیے تھوڑا سا یہاں پہ ہم آگے ہیں. 7 آیت ہم نے پڑھ لی، ذرا 8ویں آیت میں پڑھ لیتے ہیں. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس انسان کی نسل کو، سلالہ کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصہ، من ماء مہین گھٹیا پانی، حقیر پانی کے خلاصے سے ہم نے پھر اس انسانی نسل کو بنایا. پہلے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. اب انسانی نسل چل رہی ہے ایک گھٹیا پانی جس کے نکلنے پر غسل فرض ہو جاتا ہے. پھر ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. پھر اس انسان کو ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا، ایسے 2 ہاتھ لگائے جو کام آتے ہیں، آنکھیں لگائی 2، کان 2 وغیرہ وغیرہ، پورا انسان برابر کر کے بنایا، فلیکسیبل. آج اسی انسان نے شہروں کو، ملکوں کو آباد کیا ہے.
گاڑیاں، ٹرینیں، طیارے، راکٹ، کیا کچھ نہیں بنایا. تو ان تمام چیزوں کو بنانے کے قابل کر کے انسان کو اللہ نے بنایا. سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ایک جسم تو بنایا لیکن پھر اس میں قوت سماعت، قوت بصارت اور جگر اللہ نے پیدا کی. ٹھیک ہے، یہ جگر نہیں ہے، فؤاد کی جمع افئدہ ہے، دل کو کہتے ہیں، دل پیدا ہے، اس میں دل لگا دیے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہ جس انسان کی قوت سماعت نہیں ہے، بہرا ہے یا نابینا ہے یا دل کا مریض ہے، وہ جانے کیا تکلیف ان کو ہو رہی ہے. ہم تو احساس نہیں کرتے کتنی نعمتوں میں ہم رہ رہے ہیں. بس یہ 9 نمبر آیت تک رہی ہے جی، انشاءاللہ اگلی آیت تک کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.